بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. انتخابی اصلاحات کی باتیں کی جا رہی ہیں, کس طرح ہوگا, کیا الیکٹرانک ووٹ ہوگا, کیسے ہوگا, کیا فارمولا طے ہوگا, کیا اس پہ جو وفاقی حکومت ہے تمام اپوزیشن کی جماعتوں کو یکجا کر پائے گی, کیا انتخابی اصلاحات ہو پائیں گے؟ رفاقت صاحب, اچانک انتخابی اصلاحات اور الیکشن کمیشن پر وزیر اعظم صاحب کی اسٹیٹمنٹ آنا, اداروں پر پریشرائز, آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے تو قبل آپ جب اپوزیشن میں تھے تو پی ایم صاحب تو کہتے تھے اس طرح تو نہیں چلتے, اداروں کو تو خود مختار ہونا چاہیے, تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ ڈکٹیٹ کرنا اداروں کو کہ آپ صحیح نہیں ہیں تو آپ مستعفی ہو جائے, تو اس پہ تو بڑا رد عمل آیا ہے, اور مطلب آپ کیسے ڈیفائن کریں گے ان چیزوں کو کہ آپ تو اداروں پر اثر انداز ہو رہے ہیں؟ ساجد بھائی, یہ تو بڑی واضح اگزامپل ہے کہ اداروں کو جو ہے وہ ان میں جو خامیاں ہیں یا کہیں پہ وہ کوئی نشاندہی, ان کی غلطی کی نشاندہی کرنا اس چیز کی غمازی کرتا ہے. 10 کا الیکشن کی جو محرکات ہیں وہ بھی تمام چیزیں سامنے وہ ہیں, چیزیں کہ وہاں پہ بھی انتظامیہ نے کتنی غفلت کی. وہ چیزیں آئیں, اس کا واضح ثبوت ہے کہ ادارے آزاد ہیں, اور کہیں پہ اگر ادارے کہیں کوئی غلطی کرتے ہیں, کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو ہم اس کی نشاندہی کر رہے ہیں. اگر اداروں پر تسلط ہوتا اور اداروں پر ڈکٹیٹ کیا جاتا تو یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تمام الزامات کو الیکشن کمیشن مسترد کر چکا ہے. الیکشن کمیشن مسترد کرتا ہے, لیکن پوری قوم نے دیکھا جو اس میں ہوا تھا سینٹ الیکشن کے اندر جو ہوا ہے, ویڈیو آتی ہے اور بعد میں لوگوں کو ووٹ کینسل کرنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں, پریزائڈنگ افسران بھی غائب ہوتے ہیں, اور وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ قتل و غارت بھی ہوتی ہے, انتظامیہ کی بھی غفلت تھی. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اگر آپ کے خلاف کوئی فیصلہ ہے تو آپ کہیں جی نہیں؟ ساجد بھائی دیکھیں, اپوزیشن کے ان کے جو بیانات تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں نا. جس طرح سابق وزیر اعظم آپ کے خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ تو ایسا الیکشن زندگی اور موت کا الیکشن ہے, اور ان کے باقی نون لیگ کے لیڈران کہتے ہیں جی کہ یہ تو لوگ لڑیں گے اور مریں گے اور الیکشن جو ہے وہ ایسے نہیں ہوگا, اس طرح ہوگا. یہ ان کے بیانات تھے اور ان کا پروگرام تھا اس میں یہ لڑائی جھگڑے کرنے کا. تو یہ تو ان کی اس میں اگر جو ہوا ہے نقصان, وہ پی ٹی اے کے ورکر بھی تھے اس کے اندر, اور خالی اس میں نون کے بھی تھے, دونوں طرف سے ہوا ہے, بیچ میں شرپسندی کی گئی ہے اور اس میں تحقیقات بھی ہو رہی ہیں, جو ذمہ داران ان کو سزائیں دی جائیں گی. لیکن اپوزیشن کے بیانات اس میں سامنے موجود ہیں کہ لوگ جی اس میں اسلحہ بھی نکالیں گے اور مریں گے بھی, ماریں گے بھی, سب کچھ کریں گے وہاں پہ آ کے. یہ اپوزیشن کے بیانات ہیں, گورنمنٹ شاید اس طرح کے کوئی بیانات نہیں تھے پہلے, یہ پری پلان تھا. یہ ساری چیز انہوں نے شرپسندی کرنا, یہ شرپسندی آپ کے بائی الیکشن میں بھی ہوتی ہے, یہ آپ کے سینٹ الیکشن میں بھی ہوتی ہے, یہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں بھی ہوتی ہے, ہر جگہ آپ کو نظر آئے گی. یہ فیکٹر الیکشن کمیشن مستعفی ہو جائے تو اس کے بعد مطلب کیا, مطلب آپ کی پسند کا ہو, کیا ہو, ایسے کیا اچانک ہو گیا کہ جی بس آپ سب بھی دیکھیں اتنا بڑا فیلئر تھا الیکشن کمیشن کا کہ اتنا بڑا سکینڈل ابھی سامنے آیا, ویڈیو سکینڈل جو تھا, ابھی تک کیا کاروائی ہوئی اس کے اوپر؟ مطلب الیکشن کمیشن کو بھی نہیں ہوئی. وہ جو صاحب تھے آپ ان کو لیے ہیں, انہوں نے اپنے ریمارکس دیے ہیں کہ اگر آپ ویڈیو کی بات کر رہے ہیں تو جو آپ کی جو اسٹنگ آپ کا آپریشن تھا وہ لوگ بھی آپ لیے ہیں, تو انہوں نے تو آنے کے لیے تیار ہے نا, وہ تو آنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے تو قومی اسمبلی کی بھی جو کمیٹی کے سامنے وہ پیش ہوئے ہیں, الیکشن کمیشن میں جانے کے لیے بھی وہ حاضر ہیں. الیکشن کمیشن اس میں کاروائی کا آغاز تو کرے نا, الیکشن کمیشن بلائے گا, وہ ممبران جو وہ جائیں گے, وہ ثبوت ان کے پاس جو ہیں وہ ثبوت بھی دیں گے. اور جو صاحب اس کے اندر واضح کی علی حیدر گیلانی صاحب جو ہیں وہ واضح کی چہرس میں موجود ہے, ان کی وائس موجود ہے, وہ ان کو تو پہلے بلائیں, آپ آغاز کریں. اس کے بعد جو پی ٹی اے کے جو ممبران ہیں وہ بالکل آئیں گے, وہ تو بلکہ انتظار میں بیٹھیں گے الیکشن کمیشن بلائے ان کو. سر انہوں نے کہا ہے کہ بینیفیشریز کو آپ لے آئیں, آپ نے اگر اسٹڈی کیا ہو, انہوں نے کہا ہے کہ جو بینیفیشری ہے جو اسٹنگ آپریشن کر رہے تھے آپ ان کو بھی لے آئیں, تو پھر ہم مزید اس پہ کاروائی کرتے ہیں. الیکشن کمیشن نے کاروائی کرنی ہے نا, وہ نوٹس لے گا, وہ بلائے گا, خود تو کوئی بھی چل کے نہیں آئے گا کہ جی میں آیا ہوں آپ کاروائی کا آغاز کریں. الیکشن کمیشن بلائے گا. اس میں بینیفیشری تو وہ پیپلز پارٹی ہے نا, بینیفیشری تو وہ جو حضرات جو ووٹ کینسل کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں, پھر اس کے بعد جو وہ سیٹ جیتے ہیں, بینیفیشری تو وہ ہیں جو بعد میں رو رہے تھے جی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بھائی اسٹارٹ تو آپ نے کیا تھا نا, ووٹ کینسل کرنا آپ نے بتایا, بعد میں پھر آپ کے گلے پڑ گئے وہ. تو بینیفیشری تو وہ تھے, الیکشن کمیشن ان کو بلائے, جو بینیفیشری ہیں بلائے, نوٹس دے, جس کو بھی بلایا جائے گا ہر کوئی آئے گا. صاحب ویڈیو بنتی ہیں, ووٹ ضائع کرنے کے بھی طریقے بتائے جاتے ہیں, ایسے یہ مطلب پارلیمنٹ کے رکن حیدر گیلانی صاحب, اور پھر یہ ماضی اب ہم دیکھ رہے ہیں, پھر اب فیوچر, پھر آگے اس طرح کی روش بڑھتی جا رہی ہے. ایک طرف سے اسٹنگ آپریشن ہو رہا ہے, تو پھر ہم نے دیکھا سینٹ الیکشن میں ووٹ ضائع بھی ہوئے. تو مطلب یہ تسلسل چل رہا ہے. تو آپ لوگ تو اداروں کی خود مختاری کی بھی بات کرتے ہیں, ابھی بھی الیکشن کمیشن کی جب وفاقی حکومت کے تحفظات ہیں تو آپ نے ان کو بڑا ڈیفینس کیا ہے کہ نہیں اداروں کو کھل کے کام کرنے دیا جائے. ہم پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستانی قوم الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑی ہے. ابھی ان کی جو ناکامی ہوئی ہے اس الیکشن میں, اس کی وجہ سے یہ الیکشن کمیشن کے خلاف ہے. میں عمران خان سے پوچھنا چاہتا ہوں
کہ آپ نے جو بے ضمیر 17-18 جو MNAs تھے ان سے جو آپ نے اعتماد کا ووٹ لیا ہے اس پہ آپ کیوں نہیں اسٹینڈ لے رہے ہو؟ اس کو آپ استعفا کرنے کا کیوں نہیں بول رہے ہو؟ اس کو آپ اپنی پارٹی سے کیوں نہیں نکال رہے ہو؟ جبکہ ایک خود مختار آزاد ادارہ ہے اس پہ آپ انگلیاں کر رہے ہیں، آپ اس پہ کر رہے ہو کہ آپ استعفا دیں۔ استعفا تو آپ دیں جو آپ اعتماد کھو چکے ہیں، استعفا تو آپ اپنے ان چور بے ضمیر لٹیرے بکنے والے لوگوں سے لیں جنہوں نے سرے عام قومی اسمبلی میں آپ پہ عدم اعتماد کیا ہے، آپ کو یہ بتایا ہے کہ آپ نالائق ہو، آپ نے قوم کے لیے کچھ نہیں کیا ہے، آپ اس کی جگہ پہ ایک آزاد الیکشن کمیشن ہے اس سے استعفا مانگ رہے ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑی رہے گی اور اس کے لیے ہر اختیار حربہ استعمال کرے گی، پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر۔ یہ جن کا آپ نے ذکر کیا، جن MNAs کا، انہوں نے اعتماد کا ووٹ تو پھر PM صاحب کو دیا۔ ہم تو یہی بات کر رہے ہیں نا کہ PM بول رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن سے استعفا دو، انہوں نے غلط کام کیا ہے۔ کیا غلط کام کیا ہے؟ اس نے تو صحیح فیصلہ دیا ہے۔ اس نے PTI حکومت کے ساتھ جو ممبر جو بائی الیکشن میں ہار گئے اس کے کہنے پہ اس کو نہیں جتوایا۔ جو ڈسکا میں پریزائڈنگ آفیسر 20 پریزائڈنگ آفیسر اغوا ہو گئے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ، اس کے کہنے پہ الیکشن کمیشن نے اپنا جو نتائج ہے وہ نہیں کیے، اس لیے ان کو الیکشن کمیشن تبدیل کرنے کے لیے، استعفا کرنے کے لیے بول رہے ہیں۔ ساجد بھائی، اب یہ بے ناکام ہو چکے ہیں، ان کی اصلیت عوام کے سامنے ہو چکی ہے۔ اب یہ چاہے دوسری اننگز کھیلیں، چاہے اپنے امپائر دوسرے لے کے آئیں، چاہے پچ اپنی چینج کریں، لیکن پیپلز پارٹی اور PDM دونوں مل کے ان کو اور ٹف ٹائم دیں گے۔ اب نام کی کرسی رکھنے سے، نام کا وزیر اعظم ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ عزت بہت بڑی چیز ہے، اور آپ دیکھیں، آپ بھی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، پوری قوم سوشل میڈیا استعمال کرتی ہے، کتنی ذلت پاکستان کی تاریخ، پاکستان کی سیاست میں جتنی ذلت صبح سے شام کو PTI اور وزیر اعظم عمران خان کو ملتی ہے، شاید دنیا میں کس بندے کو یا کسی پارٹی کو ملتی ہوگی۔ لیکن وہ اعتماد کا ووٹ بھی لے گئے، سینٹ الیکشن بھی جیت گئے، ٹھیک ہے، آپ کی تمام باتیں صحیح، مہنگائی کنٹرول ابھی تک حکومت نہیں کر پائی، عمل پیرا ہے، کس قدر وہ کامیاب ہوتے ہیں اس پہ بھی ان سے بات کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی PDM کے ساتھ ہے دھرنوں میں، لانگ مارچ میں، یا ہمارے ذرائع کے مطابق کہ اپریل میں پاکستان پیپلز پارٹی PDM سے رخصت ہو رہی ہے؟ پیپلز پارٹی پاکستان کی بقا اور جمہوریت کے لیے PDM اور پاکستان کی جمہوری سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہمیشہ ساتھ کھڑی رہے گی۔ پیپلز پارٹی بولتی ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں عوام کی بات کریں گے، آئین کی بات کریں گے، ہم چور دروازے پہ باتیں کرنے والے نہیں ہیں، چور دروازے پہ آنے والی باتیں نہیں ہیں۔ مطلب اس طرح کی جو جمع ہوئی ہے کہ بیک ڈور آپ کے رابطے ہوئے، اچانک آصف علی زرداری صاحب نے بھی کہا کہ نہیں جی آئیں تو جی مل کے جد و جہد کرتے ہیں اور ہم پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے، اسٹریٹ پولیٹکس سے دور رہا جائے، ایسے فیصلے نہ کیے جائیں کہ راستے الگ ہو جائیں، اس کو کیسے دیکھیں؟ زرداری صاحب نے لانگ مارچ، استعفے اور دوسرے آپشن کے علاوہ یہ بھی بات کی ہے کہ میاں صاحب آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہاں پہ آئیں۔ جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو کو تھریٹ تھے، مشرف نے انہیں بولا تھا کہ آپ پاکستان نہیں آئے، تو وہ پاکستان آئی، انہوں نے جینا مرنا اپنی عوام کے لیے آیا۔ اس نے 18 تاریخ کو پہلا اٹیک ہوا اور اسی اٹیک کے اسی دن وہ جو شہید ہوئے تھے ان کے گھر پہنچ گئی۔ اگر محترمہ چاہتی تو اسی رات دبئی کی فلائٹ لے کے واپس چلی جاتی، پھر شہادت قبول نہیں کرتی، پھر اپنی جان بھی بچا دیتی۔ یہی موقف آصف علی زرداری صاحب نے میاں صاحب کے سامنے رکھا تھا کہ پیپلز پارٹی نے شہادتیں دی ہیں، پیپلز پارٹی نے قربانیاں دی ہیں، پیپلز پارٹی جدوجہد پہ یقین رکھتی ہے، پیپلز پارٹی پاکستانی عوام اور پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کی بقا، ان کی آزادی، ان کے احترام میں ہر حربہ استعمال کرنے کے لیے تیار ہے۔ رفاقت صاحب ٹھیک ہے، PM صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا، لیکن آپ کو نہیں لگ رہا کہ انہی رکن سے اعتماد کا ووٹ لیا جنہوں نے
गिलानी साहब को वोट किया कि उनका काउंट नहीं था लेकिन फिर भी काउंट बढ़ा, आपको पता था कि लेट सपोज मेरे सामने बैठने वाले लोगों ने मुझे वोट नहीं किया, फिर उनसे आपने वोट ले लिया, तो तजाद नहीं है नजरिए में? देखें साजिद भाई, पहले तो भाई ने बात की जिल्लत की, जिल्लत और इज्जत अल्लाह ताला के हाथ में, और बाकी जो जिल्लत वाली बात है इसका रिकॉर्ड जो है ना, इसका रिकॉर्ड जरदारी साहब के पास है और उन्हीं को मुबारक हो, दुनिया जानती है मिस्टर 10% के नाम से कौन मशहूर है। आज भी आप जाएं, निकलें बाहर, यहाँ से निकलें सड़क पे और जरदारी का भी नाम लें आप बाहर, और अवाम में किसी बच्चे में भी आपको जो इज्जत है वो आपको पता चल जाएगी। इमरान खान का भी नाम लें, और कोई मवाजना नहीं है कम अज़ कम, और वो एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का चांसलर रहा है और उसकी पूरी दुनिया में इज्जत है, पहचान है, और बाकी ये रिकॉर्ड जरदारी साहब के पास मौजूद है। और बाकी रही बात जहाँ तक उन लोगों की, तो मेरा ख्याल है पहले तो जो साहब वो वोट इलेक्शन जीते हैं उन पर हार चोरी का और पता नहीं कौन कौन से इल्ज़ाम थे। अल्लाह की कुदरत ने देखा, दुनिया ने नज़ारा देखा कि वही नून लीग और वही नवाज शरीफ जिन्होंने कोर्ट में जाकर गिलानी साहब को नायल करवाया था कि जी आप जाएं, सीट छोड़ें और आप घर जाएं, आप वही गिलानी साहब के साथ वो खड़े थे, वही गिलानी साहब नायल होते हैं, वही हार चोरी करके वो सारे इल्ज़ाम लेके, और वो अखलाकी जुर्रत आप देखें वो इलेक्शन लड़ने आते हैं, वो जाके फिर वो वोट कैंसिल करवाने के तरीके, लोगों को खरीद के वोट कैंसिल करवा के पैसे लगा के वो इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करेंगे। उनको तो इलेक्शन ही नहीं लड़ना चाहिए था, सबके बावजूद तो वो वीडियो स्कैंडल आया, उनको इलेक्शन ही नहीं लड़ना चाहिए था। आपने लोगों को खरीदा, आपने लोगों को वोट लिए जाके, आपको शर्म नहीं आई? सबसे पहले आपने उन लोगों को, आपको इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा मान लेते हैं कि आप मान लेते हैं, चले आप कहते हैं कि जो लोग उन्होंने खरीदे, तो वो कौन लोग थे? आपके लोग? देखिए वो तहकीकात हो रही हैं और हमें इस चीज के ऊपर पीटीआई रिकॉर्ड गवाए। पीटीआई ने पहले भी अपने 20 सिटिंग एमपीएस निकाले थे पार्टी से, कार्रवाई का कोई और पार्टी मिसाल तो देना। कह रहे हैं कि जी वजीर आजम को इल्म है जी, इल्म तो है। अगर इल्म है उनसे एतमाद का वोट लिया। देखें जी, इसमें तहकीकात होगी, जब सबूत सामने आएंगे कार्रवाई होगी। इससे पहले हुई है इनकी जो वीडियो आई थी अभी, जो पैसे ले रहे हैं 2018 के इलेक्शन में, सेनेटर रुबीना खालिद भी थी ना, उसमें नाम था, क्यों नहीं की इन्होंने कार्रवाई? पीपल्स पार्टी ने, किसी और जमात ने की, नून के भी थे ना उसमें, खाली पीटीआई के तो नहीं थे। क्या इन्होंने आज तक कोई कार्रवाई की है? कार्रवाई नहीं करते ये लोग। अच्छा आप तो साफ चली शफाफ, मतलब आप तो हमने की ना, हमने 20 लोगों को सर फारिग किया था हमने। अभी भी अभी वालों पे क्या एक्शन होगा? कुछ अभी वालों पे भी जब नाम सामने आएंगे, तहकीकात मुकम्मल होगी, कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, उनके भी आप दुनिया देखेगी, एक एग्जाम्पल सेट होगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और ये हमने एग्जाम्पल सेट करनी है, बाकी किसी ने नहीं करनी है। लोग अगर हमसे उम्मीद रख रहे हैं ना, ये हम इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमसे उम्मीद है, बाकी इनसे उम्मीद भी नहीं रखते लोग। ये भी एक बड़ी अल्लाह की कुदरत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस फैसले को, जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के साहब ये जो मुलतवी हुए तमाम मामला, आपके वज़रा तो कह रहे हैं खुशाइन बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा फैसला किया, तो कहीं वो सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं है कि ठीक है जी आप आ जाएं, चलाते हैं कोलेशन में? वैसे भी तो एमक्यू पाकिस्तान भी आपके साथ है, कल तक के मतलब दहशतगर्द जमात जिनको बकौल आपके पीएम साहब कहते थे, आज वो आपके साथ हैं। पॉलिटिक्स में तो तकरीबन सब हो जाता है। देखिए साजिद भाई, उसमें तो मैंने आपसे कहा कि डायलॉग्स के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, और जहाँ तक बात है उसमें इंशाल्लाह आप देखेंगे जो पॉजिटिव किरदार अपोजिशन का जहाँ पे रहा है, उसमें पीएम साहब ने भी और हमारी गवर्नमेंट ने उनको अप्रिशिएट किया। अच्छा फैसला है, आप जो है वो आएँ, इसको इस रास्ते को छोड़ें आप, जो कि आप भी हमेशा जमहूरियत की बात करते हैं। पार्लियामेंट है, जब कॉन्फिडेंस लाया जाता है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए इजलास बुलाया जाता है, आप वहाँ से चले जाते हैं। तो ये जमहूरी रवायत तो नहीं है ना, जिस जमहूरियत का आप दावा करते हैं, आप आते हैं वहाँ, आप भी नो कॉन्फिडेंस में जाते हैं, आप नहीं है वहाँ पे। और पीछे जो लाइन थी वो पीडीएम की थी, जो कि टोटल इंतशार की लाइन थी। तो अब अगर पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि उसने अपनी लाइन चेंज की है कि जी हमने पार्लियामेंट में जाके पार्लियामेंट के साथ खड़ा होना है और हमने पार्लियामेंट के अंदर जदोजहद करनी है, तो ये एक नो डाउट एक अच्छी साइन है, अच्छा सिंबल है ये, और अच्छी अलामत है कि पार्लियामेंट में आए, अच्छी कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स और जो मुल्क के लिए बेहतर हो उसमें पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करे। आसिफ अली जरदारी के साहब के लिए तो ये फेमस है कि वो कोलेशन के बादशाह हैं, और मुझे लग रहा है कि आप आगे चल के शायद मौलाना साहब और नवाज शरीफ अकेले रह जाएं और मरियम बीबी। देखिए मौलाना साहब को तो शुरू से ही हम कह रहे थे कि आपके साथ हाथ होगा, शेख रशीद साहब ही कह रहे थे उनके साथ हाथ हुआ, और ये हम शुरू दिन से कह रहे थे कि गैर फितरी इनका इत्तेहाद था। अब गफूर हैदरी साहब जो है वो अपोजिशन की कोशिश थी, लोग खुश नहीं थे कि उन्होंने अपने डिप्टी चेयरमैन सेनेट का कैंडिडेट उन्होंने अनाउंस किया। लेफ्ट की पार्टी है पीपल्स पार्टी, वो मौलाना साहब को क्यों वोट देगी? सबके सामने है, नहीं वोट दिए इन्होंने, इन्होंने वोट नहीं दिए, तो वो सारी चीजें इनका शरारत है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।